اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 178 سے آیت نمبر 184، 178 to 184۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس صفحے پر 3 احکام ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے کتبہ کہہ کر بیان کیا ہے۔ کتبہ یعنی لکھ دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے متوجہ کیا جاتا ہے کہ جیسے کتابت کے اندر ایک نقش کا تصور ہوتا ہے کہ جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ ایک اہم چیز ہے، جو کبھی کبھی واجب حکم کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی حکم تاکیدی کے لیے، اور کہیں تقدیر الہی کے لیے بھی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا حکم قصاص سے متعلق ہے، دوسرے کا تعلق وصیت سے ہے، اور تیسرے کا روزے کے ساتھ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم پر قصاص کو لکھ دیا گیا قتل کی صورت میں، اور اس میں کیا ہوگا کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، یعنی جس شخص نے یہ قتل کیا ہے اسے عوض میں قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر پہ انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا ایک انسان جو کسی قبیلے کا ہے اور بہت محترم ہے، اور جو قتل کرنے والا ہے وہ نسبتاً پست ہے، تو پھر اس پست کو جو معاشرتی اعتبار سے لوگوں نے معیارات بنا لی ہیں اس کو نظر انداز کر کے کسی اور کو اس کی جگہ پر قتل کیا جائے تو ہی یہ مانا جائے کہ قصاص ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔
اب اگر وہ آزاد ہے قاتل تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، اگر وہ غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے بدلے میں دوسرے کو یا ایک کے بدلے میں 500 کو قتل کر دیا جائے. نہ تعداد میں اضافہ ہوگا، نہ ہی قاتل کو تبدیل کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر معافی کے ایک پہلو کو بھی بیان کیا کہ اگر ایسی کوئی گنجائش ہو کہ مثلا ایک دوسرا شخص ہے وہ بھائی بن کر اس قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی بھی گنجائش رکھی گئی، اور پھر ذات میں دیت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ پھر اچھے طریقے سے دیت دے کر اس معاملے کو سلجھایا جائے. اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، یعنی پروردگار نے اس کے اندر ایک گنجائش رکھی ہے اور یہ رحمت ہے. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی تعدی کرے یعنی حدود کو کراس کرے تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. پھر پروردگار عالم نے متوجہ کیا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی بظاہر تم دیکھتے ہو کہ قصاص کے اندر جو قاتل ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، مگر دراصل معاشرے کے اندر اگر یہ کام کیا جائے تو اس کے نتیجے میں ایک زندگی محفوظ کرنے کا ایک بہت اہم طریقہ ہے. اے عقل والوں، اے اولی الالباب یعنی عقل والوں، شاید تم لوگ بچتے رہو. یعنی اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کے حوالے سے ایک بہت ہی میچور اپروچ آئے گی، اور انسان ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا کسی کو قتل کرتے ہوئے یا نقصان پہنچاتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، اپنے جذبات اور اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیلنس ہے کہ بدلے کی بھی گنجائش دی گئی اور ساتھ ہی معاف کرنے کی بھی گنجائش دی گئی اور دیت کا بھی آپشن دیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جہاں احکام بیان ہوتے ہیں تو ہیڈ لائنز کی صورت میں بیان ہوتے ہیں، کہیں کچھ تفصیل آ جاتی ہے، پھر جو اس کی اصل جو ڈیٹیلز ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں، اور جس کی ترجمانی پھر آل محمد کی روایات کے اندر ہوتی ہیں، اور انہی کو بنیاد بنا کر پھر فقہ کے اندر کتابیں مرتب کی جاتی ہیں. تو جس کی مزید تفصیلات ہیں ان کو ظاہر ہے کہ فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ پہلا حکم تھا جو کتبہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح کیا گیا. پھر دوسرا حکم جو ہے وہ وصیت سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا مستحب حکم ہے کہ جو بعض صورتوں کے اندر واجب بھی ہو جاتا ہے. پھر ایک مرتبہ اس کی تفصیلات اپنے مقام پر ہیں، مگر یہاں پر جس چیز کو بیان کیا گیا کہ تم پر لکھ دیا گیا، یعنی تم پر ایک چیز کو تمہارے لیے متوجہ کیا گیا کہ کتنی اہم چیز ہے کہ اگر موت تم آتے ہوئے دیکھو کہ موت کے آثار تمہارے سامنے واضح ہیں، تو اگر کوئی خیر چھوڑ کر جا رہا ہے، یہاں پر خیر سے مراد ہے مال، یہ باقاعدہ روایتوں کے اندر بھی اس کا ذکر آیا کہ اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے، یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر حلال مال کسی نے کمایا ہے تو پروردگار عالم اسے خیر سے تعبیر کرتا ہے. اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے، کسب معاش کو بھی عبادت کے مصادیق میں شمار کرتا ہے کہ اگر موت آ رہی ہو تو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ وصیت کرے، والدین کے لیے کرے، اقربین یعنی رشتہ داروں کے لیے کرے، اور اچھے طریقے سے کرے. یہ متقین کے اوپر ایک حق ہے. اب یہاں پر اس فقہی مسئلے کو اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ایک انسان مرتے ہوئے یا مرنے سے پہلے بہرحال جو وصیت کرے گا تو اپنے مرنے کے بعد کے لیے جو وصیت وہ کرنا چاہتا ہے مال کے حوالے سے، تو وہ 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ اگر وہ مثلا 3 لاکھ روپے چھوڑ کر جا رہا ہے تو 1 لاکھ روپے کے بارے میں وصیت کرنے کا اسے حق دیا گیا ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ یہ میرے فلاں رشتہ دار کو دے دینا، یا فلاں دوست کو دے دینا، یا مسجد میں دے دینا، یا امام باڑے میں دے دینا، یا مثلا کسی ہسپتال میں غریبوں کے علاج کے لیے دے دینا. وہ جو وصیت کرنا چاہے جائز وصیت، وہ 1 لاکھ روپے کے بارے میں اس قضیے کے اندر کے تیسرا حصہ جو ہے اس کے بارے میں وہ وصیت کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس سے زیادہ وصیت کرے تو پھر وہ نافذ نہیں مانی جائے گی. باقی جو 2/3 مال ہے اس کو شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق میراث کے طور پر ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ یہ وصیت اسے کرنی چاہیے، اگرچہ یہ اکثر اوقات واجب نہ بھی ہو مگر اس کی تاکید بہت زیادہ ہے. تو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اس کو بعد میں تبدیل کر دیتا ہے تو ایک گناہ کا کام ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے اس نے ایک وصیت کی تھی اور بعد والے نے اس میں تبدیل کر دی، مگر اس کا بار پھر اس تبدیل کرنے والے پر ہوگا. اس وصیت کرنے والے کو بہرحال اپنے اس عمل کا ثواب مل جائے گا. اور اگر کوئی اس بات کا خوف محسوس کرتا ہے کہ موسی یعنی جو وصیت کرنے والا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی کجروی ہے یا اس نے کوئی گناہ کی وصیت کر دی ہے اور وہ اس کی اصلاح کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ورثہ کو آن بورڈ لیتے ہوئے ان کو
کانفیڈنس میں لیتے ہوئے، مثلا اگر وصی کو یہ معلوم ہے کہ موسی نے یعنی وصیت کرنے والے نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ نافذ العمل نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں اسے متوجہ کرنا پڑے گا. یا مثلا موسی نے کسی گناہ کے کام کے لیے وصیت کر دی ہے، تو اب اس کے اندر بہرحال اس کو اس وصیت کے اوپر عمل کرنے میں تکلف ہونا چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے کہ یہ حرام کام کی کیسے وصیت کو نافذ کیا جائے. تو اس صورت میں ورثاء کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے اور بعض کیسز کے اندر حاکم شرع یعنی مجتہد کو یا اس کے نمائندے کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے جو فی زمانہ ذمہ داری بنے گی وہ پھر اس کے اندر تبدیلی کرے گا. لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں، جس کو علماء سے دریافت کیا جائے. اور پھر پروردگار عالم نے تیسرا حکم جو ہے بیان کیا کہ اے ایمان لانے والوں، تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا گیا. اب یہ عام حالات کے اندر ایک واجب حکم ہے کہ ماہ رمضان کے اندر اذان صبح سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو چند چیزوں سے بچانا، جس میں نمایاں ترین کھانا اور پینا ہے. صوم کا ویسے بھی مطلب ہے بچنا، اور یہاں پر اس خاص معنی میں ہے کہ ماہ رمضان میں صبح سے لے کر اذان صبح سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. پھر پروردگار نے فرمایا کہ جیسے کہ پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری رکھی گئی، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بنو، تمہارے اندر ضبط نفس آ جائے. چند دنوں کی تو بات ہے، یہ کہہ کر بھی پروردگار گویا کنونس کر رہا ہے کہ صاحبان ایمان کو دل سے راغب کرے کہ وہ یہ عبادت انجام دے. پھر اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کرے گا. مسافر کی شرائط پر اگر وہ پورا اترتا ہے تو سفر میں اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے اگر مریض ہے تو اپنی تفصیل کے مطابق مثلا اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے یا مرض میں شدت آ سکتی ہے، تو بھی روزہ رکھنے کی اسے اجازت نہیں ہے. اور وہ کہ جن کے لیے روزہ رکھنا بہت سخت ہے، ان کو فدیہ دینا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور اگر وہ اس میں اضافہ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی بعض کیسز کے اندر یہ ہے کہ وہ فدیہ تو بہرحال دیں گے، لیکن یہ کہ ایک مسکین کو یا ایک فقیر کو کھانا کھلائیں، 2 کو کھلائیں تو اور بھی اچھا ہے، مگر 1 کو کھلانا ضروری ہے. اور روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو. یعنی اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب علی کتنا اچھا ہوا کہ وہ بزرگ ہونے کی وجہ سے یا مثلا کسی اور عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھا اس نے تو وہ بچ گیا، تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا تو بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو. تو اب اس کے اندر جو فقہی تفصیلات ہیں وہ اپنی مقام پر ہے کہ شیخ و شیخہ والحاملہ والمرضعہ کہ جو بہت بوڑھا مرد ہے، بہت بوڑھی خاتون ہے، اسی طرح سے حاملہ خاتون ہے، اسی طرح سے دودھ پلانے والی خاتون ہے کہ جن کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کے یا ان کے بچے کے لیے مشکل آ سکتی ہے، اسی طرح سے بہت سخت جو پیاس کا مریض ہوتا ہے. ان تمام افراد کو فدیے کی اپنی شرائط کے ساتھ گنجائش موجود ہے، مگر اس کی تفصیل فقہی کتابوں کے اندر ہے اور اسے مکمل طور پر دیکھنے کے بعد ہی وظیفہ سمجھا جا سکتا ہے. یہاں پر آیت نمبر 184 مکمل ہوتی ہے اور روزے کی بحث اگلے صفحے پر بھی جاری رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.